رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اور خاندان عصمت و طہارت بلند تر سلامات۔ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، الخاتم لمن سبق، الفاتح لما غلق، المؤمن الحق بالحق، ابی القاسم محمد صلی علی ثم الصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین هم اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ صلی علی لا سیما لا بقیت اللہ العظم فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، 1442 ہجری کے اس محرم الحرام کے ایام اضحیٰ، جس کا آغاز گزشتہ شب ہو گیا، لیکن تھوڑا سا اس کا والیوم ماسٹر کم کیا۔ موسم کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ باوجود کوشش کے میں حاضر نہیں ہو سکا، چونکہ یہاں جو گلستان جوہر سے پہنچنے کے راستے ہیں وہ خاصے خراب تھے۔ بہرحال عزاداری ہے، یہ اپنے طریقے پر اور اپنے وقت پر ہوگی، چاہے میں ہوں یا نہ ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، یہ عزاداری ہے اور یہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ حالات بہرحال تھوڑے سے بدلتے رہتے ہیں، ان حالات کو اس کے ساتھ ہمیں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ گزشتہ چند روز پہلے تک ہم اور آپ مشوش تھے کہ عزاداری ہوگی نہیں ہوگی، مجالس ویسے ہو سکیں گی نہیں ہو سکیں گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لطف و احسان فرمایا اور کرم ہوا اس کا کہ الحمدللہ عزاداری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ میں اس سال موضوع کے اعتبار سے جس موضوع کو مورد گفتگو قرار دے رہا ہوں وہ موضوع ہے ولایت الہیہ۔ اس کے لیے میں نے مشہور و معروف آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ اور اس کے ذیل میں آج کی حد تک، چونکہ آج بھی مجھے تاخیر ہوئی ہے پہنچنے میں، انشاءاللہ کل اگر حالات بہتر رہے، سازگار رہے تو میں وقت پہ انشاءاللہ پہنچوں گا، 9:20 پر انشاءاللہ ممبر پہ ہوں گے۔ آج اتنا اگر تاخیر ہو گئی ہے تو اس تاخیر کو میں مزید آگے تاخیر کی طرف نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ یہاں کے بعد مجھے حیدری مشن کھوکھرا پار میں خطاب کرنا ہے۔ تو میں کوشش یہ ہوگی کہ میں 20-25-30 منٹ کے اندر آپ کی زحمتوں کو
تمام کروں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں آیت کے ترجمے سے پہلے اس سال کا عظیم فقدان ممبر کراچی کا بڑا نام علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کو، اور اس سے پہلے بہت بڑے بڑے نام ہمارے درمیان سے چلے گئے، علامہ رشید ترابی، علامہ عقیل ترابی، علامہ عباس کمیلی صاحب اور بہت سارے لوگ جو گزشتہ برسوں میں ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ حق ہے کہ ہم ان کو بھی اپنی عزاداری میں شامل رکھیں اور ان کی یاد کے ساتھ، ان کی فاتحہ کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کریں۔ تو میری گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر تمام علماء حق اور بالخصوص علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ اور علامہ رشید ترابی صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرما، استاد شبت جعفر صاحب کو بھی اس میں شامل کریں۔ مالک یوم الدین ان تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اب گھڑی دیکھ کر میرے پاس 20 سے 25 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں میں آپ کو آج تمہید ہی پیش کر سکوں گا۔ ارشاد رب العزت ہے انما ولیکم اللہ، ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور لوگوں میں جو صاحب ایمان ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے رہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، یہ اور ہے، خدا جسے قرآن میں مومن کہتے وہ اور ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایمان کا ہمارا دعویٰ سچا ہے یا نہیں ہے، یہ تو بعد میں ثابت ہوگا جب روز جزا و سزا ہوگی اور ایمان پر تولا جائے گا اور پرکھا جائے گا اور عمل دیکھا جائے گا، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم مومن رہے یا نہ رہے۔ لیکن جسے قرآن سند دے دے کہ یہ مومن ہے، اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ اور پھر اسی کو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سند دیتے ہیں کہ قد برد الایمان کلہ علی الکفر کلہ، کہ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر۔ تو جسے رسول اور اس اللہ اور اس کا رسول مومن کہتے ہیں، اس مومن کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ الذین یؤمنون، الذین عربی قاعدے کے مطابق واحد کے لیے نہیں ہے، تثنیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو کم سے کم اتنا تو ماننا ہوگا کہ اس آیت کا مصداق 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے، اور جب ہم حدیث کو اس سے ملاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مصداق کم سے کم 12 ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان جن کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ توجہ ہے نہیں؟ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں حمد و سورہ یاد ہے، لیکن چونکہ ترتیب سے پڑھتے ہیں تو اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی۔ قرآن کی آیت ہے، اشارہ ہو رہا ہے، الذین یؤمنون والذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس عالم میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں تو خیرات کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کرتے ہیں۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان ہے، اس کی صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ نماز تکالیف شریعہ میں سے پہلی تکلیف شرعی ہے۔
جب آپ فروعات دین گنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس حالت میں کہ نماز میں ہی رکوع میں ہوتے ہیں. رکوع ایک جزء نماز ہے، رکوع میں رکن نماز، رکوع میں ہوتے ہیں تو اس حالت میں خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں. میں ابھی امام بارگاہ موسیٰ کاظم میں اس سے پہلے اسی آیت کے ذیل میں خطاب کر رہا تھا، تو میں نے جملہ میں نے کہا کہ ایمان اس کا ثابت ہوگا جسے اللہ مومن کہے، نماز اس کی قبول ہوگی جسے اللہ یقیمون الصلاۃ کہے، زکوٰۃ اس کی مانی جائے گی جسے اللہ یؤتون الزکوٰۃ کہے. پوری دنیا مل کر بھی ایمان لانے کا اور ایمان کا اعلان کرتی رہے اور نماز کے قائم کرنے کا اعلان کرتی رہے، اس وقت تک ان کی سند مکمل نہیں ہے جب تک وہ جس نے نماز طلب کی ہے، زکوٰۃ طلب کی ہے، وہ قبول نہ کر لے. اب منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ ہر عبادت کا جزو لا ينفک ایک ہے، وہ ہے نیت. نیت کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی. آئیں کھڑے ہو کر ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کر 4 رکعت نماز پڑھ لیں، نہ آپ نے فجر کی نیت کی، نہ ظہر کی نیت کی، نہ عصر کی نیت کی، نہ عشاء کی نیت کی، آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو نیت شرط ہے. جب نیت شرط ہے تو نیت میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کی طرف جس نیت کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہے، وہ شرط کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے. دیکھیں میں جاؤں گا ولایت تک، لیکن مجھے ولایت تک جانے کے لیے اس تمہیدی منزل میں، اور آج کی مجلس ہی تمہید رہے گی، اس سے زیادہ کی میں زحمت بھی نہیں دے سکوں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. قربت کی نیت سے، جب قربت کی نیت سے ہے تو پھر قربت کس کی؟ اللہ کی. کس کی قربت؟ وہ جو شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہے. بھائی 2 اشخاص کے درمیان فاصلہ کتنا ہے وہ کیسے ناپا جائے گا؟ ہمارے پاس جو آلہ ہے وہ کیا ہے؟ انچی ٹیپ ہے، میجرمنٹ ہے. آپ فاصلہ ناپیں گے کہ فلاں سے فلاں کتنی دور ہے، زید سے عمر کتنی دور ہے، اور جتنا فاصلہ زید سے عمر کا ہوگا اتنا ہی عمر کا زید سے ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 نقطے ہوں جن کے درمیان ایک کا فاصلہ دوسرے سے کچھ ہو اور دوسرے کا فاصلہ پہلے سے کچھ ہو. ہے نہیں، یہ 2 4 کی بات ہے. 2 نقطے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہوں. شہرگ حیات سے زیادہ یعنی انسان کے جسم میں جو سب سے نزدیک ترین شے ہے انسان کی، وہ کیا ہے؟ شہرگ حیات ہے. اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے اللہ. اور پوری دنیا کا مسلمان قربتاً الی اللہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ جانے وہ اب تک قریب ہوا یا نہیں ہوا. توجہ ہے نہیں ہے؟ وہ اللہ جانے قریب ہوا یا نہیں ہوا. کیسے معلوم ہو کہ نماز پڑھنے والا کس نیت سے نماز پڑھے کہ وہ قریب ہو جائے؟ تو اگر علی کی ذات گرامی نہ ہوتی اور مسجد نبوی میں ہونے والی وہ نماز نہ ہوتی جس نماز کی ادائیگی میں علی مشغول ہے، اس وقت تک ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ قربت کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ آنے والے نے سوال اللہ کی بارگاہ میں رکھا، جواب علی دے کر بتا رہے ہیں. دنیا بھر کا مسلمان پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، اللہ جانے قریب ہو یا نہ ہو، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے اتنے قریب ہوں کہ شاید سوال اس سے کرے، جواب میں دیتا ہوں. اللہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور حالت رکوع میں ہے جب زکوٰۃ دے رہے ہیں. ذرا فقہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. اگر ایک واجب ایسا جس میں موالات شرط ہے وہ انجام دیا جا رہا ہو تو اسی وقت میں دوسرا واجب انجام نہیں دیا جا سکتا.
اب فرق سمجھ میں آیا مومن کا اور امیر المومنین کا؟ مومن اسے کہتے ہیں جو ایک واجب انجام دے اور اپنی مرضی سے کچھ داخل نہ کر سکے، اور امیر المومنین اسے کہتے ہیں جو ایک واجب انجام دے، اگر دوسرا واجب آ جائے تو اسے بھی اسی طریقے سے انجام دے جیسے پہلا انجام دے رہا۔ صلوات پڑھیں محمد وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والے ہیں۔ رہے گی گفتگو اس کے اوپر، لیکن آج کی حد تک بس اتنا عرض کر دوں کہ آج فی زمانہ مسلک حقہ اور مذہب تشیع پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے، اور یہ اشکال ہمارا داخلی بھی ہے اور خارجی بھی ہے، اس اعتبار سے کہ دشمن بھی ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے، اور اگر کوئی دشمن کا مہرہ بن جائے تو ہمارے درمیان سے بھی کھڑے ہو کر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ولایت کو سمجھے ہی نہیں، ولایت کیا ہے۔ وہ قصور کی حالت میں مقصر ہوتے ہوئے، تقصیر کرتے ہوئے ولایت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلو کرتے ہوئے ولایت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ میں جسے آیہ ولایت بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے ترتیب و نظم ولایت کو اس طریقے سے بیان فرما دیا ہے کہ انما ولیکم اللہ، ایک اللہ تمہارا ولی ہے، والرسولو، اور پھر اس کے بعد اس کا رسول ولی ہے، اور پھر وہ ولی ہے جو ایمان والا بھی ہے، نماز قائم کرنے والا بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ولایت کا ذکر کیا جس میں اپنی ولایت کا اعلان ہے، وہاں پر اپنا نام بیان کیا، اسی کے بعد فوراً دوسرے مقام پر اپنے رسول کے عہدے کو بیان کیا، اور اب جب تیسری ولایت کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر اس تیسری ولایت کے ذکر میں نہ نام بیان کیا نہ عہدہ بیان کیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جہاں نام بیان کیا وہاں پروردگار عالم سے بارگاہ میں چل کے پوچھتے ہیں پروردگار نام کیوں بیان کیا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے اور پلٹ کر کہے کہ نام اس لیے بیان کیا کہ اس نام کی نظیر اور مثال کوئی لا نہیں سکتا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اس کی نظیر کوئی نہیں لا سکتا، کوئی اللہ کہہ کر اپنے کو خصلات نہیں کروا سکتا، عنوان نہیں بنا سکتا، لہذا نام ذکر کیا۔ اس آیت کی شبیہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ رسول کا عہدہ اس لیے رکھا کہ جو بھی جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے زمانے میں ہی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ لیکن ولایت جو تیسری رکھی اس میں نام نہیں رکھا، کہیں ایسا نہ ہو کل کا کوئی آنے والا علی اپنے آپ کو ولی کہے اور یہ کہہ دے اس آیت میں مراد میں تھا، لہذا نام نہیں رکھا، کردار رکھا۔ نام کی نظیر لائی جا سکتی ہے، کردار کی نظیر نہیں لائی جا سکتی۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اللہ صلی علی محمد، نام کی نظیر لائی جا سکتی ہے۔ کوئی علی ولی کوئی ہو سکتا ہے جو زمانے کے بعد آئے، آج آئے، گزشتہ زمانے میں گزرا ہو، آئندہ آنے والے زمانے میں آ جائے اور یہ کہے کہ میں تو ولی اللہ ہوں، اس لیے کہ آیت کہہ رہی ہے وہ ولی ہے۔ اور پھر اسی آیت کے مفہوم سے یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر ایک کو اتنی قربت حاصل نہیں ہے کہ وہ سائل کے سوال کو سنے، ورنہ کوشش بہت سارے لوگوں نے کی۔ توجہ ہے نہیں ہے کہ آیت کا مصداق بننے کے لیے ہم بھی کچھ دے دیں، لیکن عجیب منزل ہے، بغض کہاں کہاں پر نکل کر آتا ہے سامنے۔ توجہ کیجئے گا، بس ایک دو اشارے دوں گا اور اس کے بعد ربط مسائب کے لیے کہاں کہاں بغض نکل کر آتا ہے سامنے۔ اور یہ بات اگر میں یہاں بیان کر چکا ہوں تو بیان دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ موضوع کو ہم اپنے ذہنوں میں تیار اور آمادہ کر لیں۔ دستور یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہو اور بہت اہم واقعہ ہو
تو اس دستور کیا ہے، فطرت کیا ہے انسان کی، کہ اس واقعے کو خبر نگاری کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. بھئی یہاں لائٹ چلی گئی، وہاں فلاں علاقے میں لائٹ چلی گئی، فلاں چلی گئی، اس کو خبروں میں پیش نہیں کیا جاتا. لیکن یہی بجلی کا پول اگر گر جائے اور اس کی وجہ سے لائٹ چلی جائے، توجہ ہے نہیں ہے، تو فوراً خبر نگار فلاں علاقے میں یہ حادثہ ہوا، یہ واقعہ ہوا. خبر نگاری ہر دور کا حصہ رہی ہے، صحافت ہر دور کا حصہ رہی ہے. جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوا جس کے ذیل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ویسے ہی اس واقعے کے رونما ہوتے ہی کچھ لوگ دوڑے اور گھروں پہ خبریں پہنچائیں. تو رسول کے گھر میں بھی کچھ تھے ایسے جنہوں نے مخبر رکھے ہوئے تھے کہ بھئی جو بھی ہو وہ پہنچا دینا، بتا دینا، تاکہ ہمیں پہلے سے پتہ ہو. ایسے ہی پہنچے، بتا دیا. جب گھر میں بتا دیا تو پھر نبی مکرم گھر پہ تشریف فرما ہوئے، اور جیسے ہی آئے گھر پہ تو اہل خانہ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ علی نے انگوٹھی دے دی ہے حالت رکوع میں. توجہ کیجیے گا، حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی ہے. کہ ہاں دے دی ہے. کیا آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی؟ توجہ ہے نہیں ہے. سوال کیا کس سے؟ حبیب کبریا سے سوال ہو رہا ہے، رسول خدا سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی؟ عجب نہیں رسول نے جواب دیا ہو، انگوٹھی تو تھی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اعلان کیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جب بھی کوئی سائل آئے گا پہلے دروازے پہ آئے گا پھر مجھ تک پہنچے گا. اگر دروازے نے ہی پہلے دے دیا تو مجھ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. صلوات پڑھے محمد والا. بس میں موکول کرتا ہوں موضوع کو کل کی مجلس تک، لیکن یہیں سے ہم جڑ جاتے ہیں عزاداری اور عزائے امام حسین کی اہمیت کی طرف. دو چار جملے میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی مجلس کا ہمیشہ کا دستور، میرا قاعدہ یہ ہے کہ میں اپنے اور آپ کے آنے کے مقصد کو کسی حد تک واضح کر سکوں. یہ دیکھیے، یہ ایونٹ نہیں ہے، یہ سالانہ کوئی میلہ نہیں ہے جو سجا لیا جائے، بلکہ حقیقت میں یہ آئے اجر کی، آئے اجر رسالت کی حقیقی مصداق اور تفسیر ہے کہ جو یہاں پر ادا کی جا رہی ہے. سوال کیا تھا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب کسی نے لالچ دی رسول کو اور اجرت دینا چاہیے تاکہ رسول کی زحمتوں کو اور تمام تبلیغوں کو قیمت دے کر اسے دنیا کی قیمت کے برابر تول لیں، مال دنیا کی برابر تولیں. کیسے ہو سکتا ہے مال دنیا کی برابر تولا جائے؟ مال دنیا ہے جس کے صدقے میں، ہے جس کی ملکیت. بھئی حدیث شریف قصہ تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ الی آخر. وہ تمام چیزیں جو کائنات میں ہے پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چلتا ہوا بہتا ہوا دریا، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ سرسبز و شاداب درخت، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ سورج دہکتا، نہ یہ چاند چمکتا، کچھ بھی نہ چمکتا اگر یہ پانچ نہ ہوتے. ہے یا نہیں ہے؟ تو ان پانچوں کی وجہ سے سب کچھ ہے. جو ان پانچوں کی وجہ سے سب کچھ ہے اس کو ہم قیمت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اصول ہے، یہ تو سروسز ہے نا. رسالت ایک سروس ہے، آپ نے تبلیغ کی، آپ نے پیغام الہی پہنچائی، یہ سروسز ہے. اس کو دینے کے بعد جس نے یہ سروسز لی ہیں وہ چاہتا ہے کہ کچھ دے بدلے میں. اب وہ تو دے نہیں سکتا. مثال میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ جوس یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، تبرک میں تقسیم ہوئے ہیں، یہ کسی دکان سے خریدے گئے. جب تک یہ دکان میں تھے دکاندار کے تھے. بندہ مومن گیا، اس نے کہا کہ میں تبرک میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. اس نے جا کر اپنی جیب سے قیمت نکالی اور دکاندار کو دی، دکاندار سے یہ جوس لے لیا. کیا روا ہے معاشرے میں کہ جس کی ملکیت ہو اسی کی جیب سے قیمت نکال کر اسے ہی لوٹا دی جائے؟
توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہ مودت کا لفظ جو رکھا ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ اس کا بھی ایک سبب ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اگر قیمت مادی اشیاء میں سے رکھ دی جاتی تو امیر دے سکتا، غریب نہ دے سکتا۔ جو زمانے میں تھا معاملہ کرتے ہوئے، دین لیتے ہوئے، کلمہ سیکھتے ہوئے، نماز سیکھتے ہوئے، روزہ جانتے ہوئے، جہاد سیکھتے ہوئے، وہ قیمت دے دیتا۔ جو زمانے کے بعد آتا وہ قیمت نہیں دے سکتا۔ اس لیے خالق کائنات نے قیمت بھی ایسی رکھی کہ جو ہر زمانے کا ہر شخص دے سکے، چاہے امیر ہو تو دے سکے، غریب ہو تو دے سکے۔ اور لفظ کو مودت رکھا، محبت نہیں رکھا، اس لیے کہ محبت کا جذبہ وہ ہوتا ہے جس میں کبھی کمی آ سکتی ہے، مودت وہ ہوتی ہے جس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اب آپ اپنی عظمت کو سمجھیے گا کہ یہ جلوس ادا جو آپ نکال رہے ہیں، یہ مجالس ادا جو جہاں تہاں منعقد ہو رہی ہے، گلی گلی، کوچا کوچا، چپا چپا، یہ مجلس ادا ہو رہی ہے، ہر ادا خانہ اس وقت ادا خانہ بنا ہوا ہے، مجلس ادا ہو رہی ہے، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہم ادھار دین لینے والے نہیں ہیں، نفس کا سودا کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اور پھر اپنی عظمت جانیے، آپ ہیں کس کی دعا کا نتیجہ۔ مجھے مسائل کل پڑھنے تھے، لیکن گویا آج ہی ہم داخل محرم ہو رہے ہیں۔ ہم ہیں کس کی دعا، ہم ہیں کس کی آرزو۔ 3 شعبان سن 3 ہجری خبر آئی ختم مرتبت کے پاس کہ حسین کی ولادت ہو گئی۔ حسب دستور آپ تشریف لے گئے، ولادت ہے نا حسین کی، شہزادی کے گھر تشریف لائے، آغوش میں لیا حسین کو، اور جس لمحے مبارکباد دے رہے تھے اسی لمحے 2 آنسو حسین کی آنکھوں سے جاری ہوئے، رسول کی آنکھوں سے جاری ہوئے۔ ان آنسوؤں کا جاری ہونا تھا، زہرا نے محسوس کیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہمیں بتانے کے لیے، ہم تک بات پہنچانے کے لیے جناب سیدہ نے سوال کیا ہوگا، بابا کیا حسین کے آنے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے جواب دیا، میری بیٹی یہ کیا بات کرتی ہو؟ کیا حسین کے آنے سے مجھے تکلیف ہوگی؟ بابا پھر آپ روئے کیوں؟ کہ رویا اس لیے ہوں کہ تیرا یہ رات 61 ہجری کے محرم میں عصر عاشور میں تن و تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا 13 گربوں سے قتل کر دیا جائے گا۔ ارباب ادا آپ کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، مصائب آپ کو سنائے جاتے ہیں، خطیب ذاکر کوئی بھی جو پڑھنے والا ہے، جس نے لکھا ہے، جنہوں نے مقتل تحریر کیے ہیں، انہوں نے لکھے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، لکھے ہیں، تب آپ کی سماعتوں تک پہنچے ہیں۔ آپ اس کے بعد گریہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، بدعت کا نعرہ لگانے والوں کو آج میں ایک جملہ کہہ کر کہتا ہوں، رونا اگر بدعت ہوتا تو رسول حسین کو لے کر نہ روئے ہوتے۔ اور یہ حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ حدیث تمام علماء عامہ کی کتابوں میں مل جائے گی کہ جب نواسہ رسول کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے گریہ فرمایا تھا۔ آج بھی علماء اہل سنت اپنے اپنے اذکار و محافل میں ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں گریہ کربلا سے پہلے ہوا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہوں گا، جب آدم نے اپنے ترک اولا کے لیے بارگاہ اہلیت میں واسطہ دیا تھا پنجتن پاک کا، تو جب نام حسین آیا ہوگا تو آدم کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے۔ جب نوح نے کشتی کی نجات کے لیے دعا کی تھی اور ان 5 ناموں کا واسطہ دیا تھا، تو جب نام حسین آیا ہوگا نوح کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوں گے۔ یہ گریہ تو فطری ہے نا۔ حسین کربلا تک کا سفر کریں گے اور 61 ہجری میں تک ہمارے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا نے سوال کیا، بابا کیا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ ایک بار رسول خدا فرماتے ہیں، بیٹی تیرے بیٹے حسین کو تو ایسے عذاب ملیں گے جیسے تیرے بابا کو نہ ملے۔ تو بابا جب ایسے عذاب ہوں گے تو میرا حسین کیسے مارا جائے گا؟ ارباب ادا ایک بار رسول نے پھر گریہ کیا، گریہ کر کر کہتے ہیں، بیٹی سن
دوں گا. ارباب اعزاز حیدر کرار برابر میں موجود ہے. ایک بار کہتے ہیں انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہوں. میرے حسین پر رونے والے جب آئیں گے، ماتم کرنے والے جب آئیں گے، تو میں ان کے لیے جنت کو تقسیم کر دوں گا. ارباب اعزاز شہزادی کو جوش آیا. ایک بار بالوں کو کھول کر کہتی ہے میں جنت کے دروازے پر اس وقت تک بیٹھی رہوں گی جب تک ایک ایک رونے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے. ہاں یہ کریموں کا خاندان ہے. عزیزو حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا تھا. چھوڑنے کا ارادہ کیا. ایک مرتبہ اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں، لے جانے والے ساتھی تیار کر رہے ہیں. ایک ایک کو منتخب کیا. چند افراد کا انتخاب کرنے کے بعد ایک مرتبہ بھائی عباس کو بلایا، اکبر کو بلایا، کہا آؤ میرے ساتھ چلو. ایک مرتبہ اکبر و عباس کا ہاتھ پکڑا، عبداللہ کے دروازے پر آئے. دروازے کو دستک دی. دروازے کو دستک دینا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ نقاہت کے عالم میں دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں آقا حسین سامنے. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا مجھے بلایا ہوتا، آپ نے زحمت کیوں کی. ایک بار حسین بڑے غربت کے لہجے میں کہتے ہیں عبداللہ آج کام ہمارا ہے اس لیے ہم تمہارے پاس آئے. کہا مولا حکم فرمائیے. کہا عبداللہ یاد ہے نا جب نکاح ہو رہا تھا تمہارا زینب کے ساتھ، تو بابا نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب 61 ہجری کا سفر ہوگا تو آپ زینب کو ہمارے ساتھ سفر پر بھیجیں گے. ایک مرتبہ عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا ہاں وہ شرط بھی یاد ہے، شرط پوری کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، بس ایک خواہش ہے. عزیزو رونا ہے تو یہ جملہ سن کر روئیے گا. ایک خواہش ہے. کہا خواہش کیا ہے؟ کہا خواہش یہ ہے کہ وہ لے کر جائے جو زینب کو واپس پلٹا کر لائے. عزیزو اب منظر میری طرف دیکھیے گا. منظر یہ ہے حسین نے جلدی سے عباس کا ہاتھ پکڑا، اکبر کا ہاتھ پکڑا، قاسم کو اشارہ کیا، دروازے سے باہر آئے. جا کر کہتے ہیں سید سجاد جاؤ پھوپھی زینب کو لے آؤ. گویا اعلان کر دیا ارے یہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس پلٹ کر آئے گا نہ عباس ہوگا، نہ اکبر ہوگا، نہ قاسم ہوگا. علی ہے 6 ماہ کا ننھا، علی اصغر بھی نہیں ہوگا، کوئی نہ ہوگا جو الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. ماتم حسین ہے.